معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیاری اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ میانی گروپ اور سیر کا پہلا دن۔ آج باغ میں سیر کا پہلا دن تھا۔ میرا پورا بدن اکڑ چکا تھا اور میں انگڑائی یا جمائی لینے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ مبادا ایک کڑکڑاتی ہوئی آواز آئے اور میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاؤں۔ اگر مابعد السیر کے یہ نتائج برآمد ہونا تھے تو میں نے سیر کرنے کا خطرہ کیوں مول لیا؟ میں عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر رمضان نے میرے بھدے جسم اور ہونکتے ہوئے سانس کو دیکھا اور کہنے لگے، تارڑ صاحب، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے سینہ پھلا کر کہا، میں ڈاکٹر صاحب قراقرم کی بلند ترین چوٹیوں پر جانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے طویل ترین گلیشیئرز کو اپنے پاؤں تلے روندنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں، اگر آپ کے بدن کی اور صحت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں جا سکتا، آپ تو کراچی کے ہل پارک یا لاہور کی شملہ پہاڑی یا اسلام آباد کی شکر پڑیاں پر بھی نہیں جا سکتے، تو کوہ قراقرم پر کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے ڈاکٹر صاحب کی تشخیص کا اگرچہ بہت برا مانا لیکن ضبط کر گیا اور پھر کہنے لگا، لیکن ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے طول و عرض میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ میں ایک کوہ نورد ہوں۔ میری ساکھ کا سوال ہے اور ادھر آپ کی عمر کا سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ فٹ نہیں، زوال پذیر ہیں۔ گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کیجئے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے کچھ عرصہ سے اپنے بال رنگنے چھوڑ دیے تھے اور ان کی سفیدی کی وجہ سے میں اکثر اوقات چاچا جی سے بابا جی ہو جاتا تھا، اور اسی لیے ڈاکٹر صاحب بھی میری عمر کا ناگوار تذکرہ کر رہے تھے۔ بہرحال اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کوئی سبیل نکالیے، کوئی کشتہ وغیرہ کھلائیے کہ میں اس برس بھی پہاڑوں پر جا سکوں۔ سیر کیجئے، انہوں نے مختصراً کہا اور دوسرے مریض کو ٹٹولنے لگے۔ ایک زمانے میں میں صبح کی سیر کا رسیا تھا۔ منہ اندھیرے بیدار ہوتا اور اپنا جاگنگ سوٹ زیب تن کر کے باغ جناح میں گھوڑا ہو جاتا۔ پرندے بہت بعد میں بیدار ہوتے، لیکن اب کئی برسوں سے کاہلی کے اس مقام پر تھا جو صرف افیونی حضرات کو نصیب ہوتا ہے، اور میں نے اپنے بدن کو لاہوری خوراکیں کھلا پلا کے دگنا کر لیا تھا۔ بہرحال میں نے سیر کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آج صبح 4 بجے بیدار ہونے کی جو جنگ واٹرلو میں نے لڑی ہے وہ میں جانتا ہوں، یا پطرس بخاری صاحب جان سکتے ہیں۔ بیدار ہونے پر سیر کے لباس کے بارے میں غور کیا۔ نکر پہننا ذرا معیوب لگتا تھا، چنانچہ میں نے اپنا پرانا جاگنگ سوٹ ٹرنک میں سے برآمد کیا۔ جیکٹ پہنی تو احساس ہوا کہ جیکٹ میں ایک تربوز بھی پیک ہو گیا ہے۔ اس پر ہاتھ پھیرا تو معلوم ہوا کہ اپنا ہی ہے۔ پتلون چڑھائی، اسے کمر بلکہ کمرے کے گرد کسا، ہاتھ اٹھائے تو وہ شڑاب سے پاؤں میں آ گئی۔ اسے کمر کے گرد قائم رکھنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ میں اسے دونوں ہاتھوں سے تھامے رکھتا۔ اس میں خدشہ صرف یہ تھا کہ اگر سیر کے دوران چھینک آ گئی تو کیا ہوگا، یا کسی جاننے والے نے سلام کر کے ہاتھ آگے کر دیا تو پھر صورتحال کیا ہوگی۔ چنانچہ فیصلہ یہ کیا کہ کرتا شلوار پہن لیا جائے، جو اگرچہ بزرگانہ لباس ہوگا لیکن کم از کم بدن پر اٹکا تو رہے گا۔ ماڈل ٹاؤن پارک میں خوب رونق تھی۔ نوجوان لڑکے جو سیر کی نسبت پرندوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، گھریلو خواتین جن کے کچن کے دروازے ان کے تن و توش کے لیے مختصر ہو چکے تھے، ہر قسم کے باباز، بیمار بابے، خونخوار بابے اور نہایت شرارتی بابے۔ ایک بینچ پر ایسے بابے برا جمع تھے جو تقریباً دوپہر تک یہیں برا جمع رہتے تھے۔ میں نے سبب پوچھا تو ایک بابا جی کہنے لگے، بھائی گھر واپس جاتے ہیں تو بہو آس پاس منڈلانے لگتی ہے کہ ابا جی یوں بیٹھے بیٹھے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، بازار سے بینگن اور پھل فروٹ وغیرہ تو لا دیں اور پیدل جائیں۔ سبزی وغیرہ لے کر واپس آتے ہیں تو پوتے پوتیاں گھیراؤ کر لیتے ہیں،
चुनाचे मैं तो फरार होकर पार्क में आता हूँ। एक और बाबा जी अपनी बेगम से सख्त बेजार थे। और कौन नहीं होता। सारी उम्र इस भली मानस ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, ना कभी प्यार का कोई बोल, ना कोई मोहब्बत का फिक्रा। और अब कहती है, हाय तुम इन दिनों कितने स्वीट लगते हो। मैं इसके करीब ठहरने का रिस्क नहीं ले सकता। एक मर्तबा मुनीर न्याजी को किसी ने मशवरा दिया कि खान साहब कभी तो सुबह बेतार होकर चेक कर लीजिए कि सूरज किधर से निकलता है। सारा दिन अपने कमरे में बंद होकर शेर लिखते रहते हैं। सैर को अपनाइए, शायरी में ताजगी आएगी। मुनीर न्याजी 2-4 दिन बाग में गए और फिर गायब हो गए। मैंने एक रोज़ पूछा, खान साहब सैर क्यों तर्क कर दी? कहने लगे, भाई तारड़, बाग तो सख्त आलूदा और जरासीम शुदा जगह है। मैं रोज़ाना वहाँ जाकर अपनी सेहत बर्बाद नहीं करना चाहता। जाहिर है मैं कदरे हैरान हुआ। खान साहब बाग में तो सुबह सवेरे ताज़ा और सेहत बख्श हवा होती है। कहने लगे, नहीं, दूसरे लोगों का यही ख्याल है, लेकिन मैं जान गया हूँ कि बाग की हवा मुज़िर सेहत है। वो कैसे? मैंने पूछा। देखो, बाग में जितने लोग आते हैं इनमें से निस्फ से ज़्यादा मजबूरन आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बीमार होते हैं और इनके डॉक्टरों ने इन्हें सैर का मशवरा दिया होता है। चुनाचे सवेरे सवेरे ये हजरात बाग में लंबे लंबे सांस लेकर जरासीम फैलाते हैं। फिर बूढ़े लोग आते हैं और खांसते हैं और बलगम वगैरह थू थू करके रोशों पर फेंकते हैं। चुनाचे मैं ऐसी आबो हवा में सांस नहीं लूँगा। मेरे कमरे में जो हवा है वो ज़्यादा ताज़ा और सेहत बख्श है। पार्क का जॉगिंग ट्रैक 2 किलोमीटर तवील है, लेकिन निस्फ किलोमीटर के बाद मेरा सांस फूलने लगा। ये निहारी पाए, कीमे वाले नान, फ्राई मगज़, देसी घी के पराठे, लस्सी और मुर्ग चने थे जो मुझे इस हालत तक पहुंचा रहे थे। मैंने जानबूझकर फल फ्रूट का जिक्र नहीं किया। अगर मिर्ज़ा गालिब आमों का टोकरा देखकर शायरी भूल जाते थे तो मैं किस शुमार की तार में था। यूं भी मिर्ज़ा ने 73 बरस की उम्र पाई और एक मर्तबा जेल गए तो इन्हें सिर्फ इस बात की फ़िक्रमंदी थी कि कहीं कैद के दौरान आमों का मौसम न गुजर जाए। उनका कहना था कि अगर ऐसा हो जाता तो वो कोतवाल को कभी माफ़ न करते। चुनाचे कैद से वापसी पर मिर्ज़ा ने सबसे पहले ये काम किया कि गली में चारपाई डाली और दोस्तों के हमरा आम खाने में मशगूल हो गए। अब अगर मैं भी इन दिनों आमों का असीर था और 2-4 किलो रोज़ाना नोश करता था तो आप मुझे मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। लेकिन आप जानते हैं, आम में शायद मक्खन से भी ज़्यादा मोटापा होता है। और एक खातून का कहना है, और खातून भी किश्वर नाहीद, अगर आप 1 माह डाइटिंग करें और इसके बाद 1 आम खा लें तो हिसाब बराबर हो जाता है। और मेरा हिसाब बराबर होकर कहीं आगे निकल चुका था। बहरहाल मेरा सांस फूला तो मैंने घोड़ा होने की कोशिश तर्क करके कछुआ हो जाने पर इक्तफा कर लिया। तारड़ साहब ज़रा आराम कर लें, क्यों अपने आप को हलकान करते हैं? मेरी हालत ज़ार को देखकर एक बेंच पर इस्तराहत फरमाते हुए बाबों में से एक ने आवाज़ दी। मैं करीब चला गया। आ जाएं, आ जाएं, ये बाबों का ग्रुप है। मैं अभी बाबा नहीं हुआ, मैंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन होने वाले हैं। वो बाबा जी जो कुछ मस्खरे थे हंस कर कहने लगे, आ जाएं। मुख्तलिफ बाबा से मेरा तारुफ हुआ। मालूम हुआ कि ये बाबा ग्रुप पूरे पार्क में मशहूर है। अपने आप को मियानी ग्रुप कहते हैं। याद रहे कि लाहौर के सबसे कदीमी कब्रिस्तान का नाम मियानी साहब है। और ये बाबा लोग खुले दिल से और लाहौर की रिवायती ज़िंदा दिली के मुजाहिरे के तौर पर एतराफ़ करते हैं कि हम तैयार बैठे हैं। मुझे जब बाबा ग्रुप में शमूलियत की दावत दी गई तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं ना बाबा ग्रुप हूँ और ना बीबी ग्रुप हूँ, मुझे खुद मुख्तार ही रहने दें। आप बेशक खुद मुख्तार हैं, लेकिन ज़रा आराम कर लें। चुनाचे मैंने ज़रा आराम किया और इस दौरान उनकी रफ़ाकत से शदीद तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। ना सिर्फ वो अपने आप को मियानी ग्रुप कहते हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे को शरारती बाबास के नाम से याद करते हैं। शरारती का लफ्ज़ मैंने
ایک ایسے لفظ کے متبادل کے طور پر لکھا ہے جو ضابطۂ تحریر میں نہیں آ سکتا۔ ذرا آرام کے بعد میں پھر رواں ہو گیا۔ 2 کلومیٹر کا فاصلہ بمشکل طے کیا اور پھر ایک بینچ پر ڈھیر ہو گیا۔ یہیں پر ایک اسکول فیلو حسین سے ملاقات ہو گئی۔ حسین خیر سے میرٹھ کے رہنے والے ہیں، شاعر ہیں اور خواتین کے آرٹسٹ ہیں، یعنی ان کے ملبوسات پر نقش و نگار کاٹنے کے استاد ہیں۔ مجھے دیکھ کر بولے، یار بہت دنوں سے تمہاری تلاش میں تھا، پلیز یہ بتاؤ کہ بائی پاس کہاں سے ہوتا ہے اور کتنے میں ہوتا ہے؟ اللہ خیر کرے، تمہیں بھی یہ عارضہ ہو گیا؟ کہنے لگے، نہیں، اللہ کے فضل سے بالکل تندرست ہوں، لیکن معاشرے میں وقار کم ہو رہا ہے۔ ہر کوئی مجھے طعنے دیتا ہے، کہتے ہیں کہ بائی پاس کروانا سٹیٹس سمبل ہے۔ تم کیسے شخص ہو کہ ابھی تک تمہارا بائی پاس نہیں ہوا؟ یہ تو عزت بے عزتی کا معاملہ ہے، تو ذرا معلومات حاصل کر کے مجھے فون کر دینا۔ میں ذرا اس خاتون کو اپنا تازہ ترین شعر سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حسین صاحب غائب ہو گئے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے ایک اور دوست یاد آئے جو جوانی کے ایام میں ہم سے کہا کرتے تھے کہ یارو کہیں میری لو میرج کروا دو۔ ہم نے بہت سمجھایا کہ یہ ممکن نہیں، لو میرج کروائی نہیں جاتی، ناراض ہو گئے اور آج تک ناراض تھے۔ تو جناب، آج سیر کا پہلا دن تھا، پورا بدن اکڑا ہوا ہے اور ہلنے کے قابل نہیں ہوں۔ آپ ہی فرمائیے کہ کل صبح سیر کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ اگر نہ جاؤں تو براہ کرم میری لو میرج ہی کروا دیجیے۔ سب ہیڈنگ: بے قرار کمپیئر، مرغ کمپیئر، دوپٹہ کمپیئر وغیرہ۔ لوہاری دروازے اور بھاٹی دروازے کے درمیان لاہور سرکولر روڈ کا جو حصہ ہے وہ دنیا کے چند عجائبات میں سے ہے۔ اگر آپ اداس ہیں، دنیا جہان سے بیزار ہو چکے ہیں، یا دنیا جہان آپ سے بیزار ہو چکا ہے، تو اس عجائبات کی دنیا میں چلے جائیے۔ آپ سب کچھ بھول جائیں گے اور آپ کی تمام تر اداسی ختم ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کیچڑ اور گھوڑے کی لد وغیرہ سے الرجک نہ ہوں۔ نگار سینما کے سامنے آپ کو شعبدہ باز، مجمع باز، دندان ساز، دھوکہ باز اور جیب کترے ملیں گے۔ کہیں آس پاس ایک چنڈو خانے کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ آپ کسی بھی مجمع کے قریب کھڑے ہو جائیے اور آپ ہل نہیں سکتے جب تک کہ ہجوم میں کھڑا مجمع باز کھیل ختم پیسہ ہضم کا نعرہ نہیں لگا دیتا۔ اس لیے کہ یہ لوگ کمال کے داستان گو ہوتے ہیں، انہیں کہانی سنانے کا فن آتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی افسانہ نویسی کی طرف آ جائے تو انتظار حسین اور اشفاق احمد کا مستقبل مخدوش ہو جائے۔ کہانی وہ معاشرے کی سناتے ہیں، معشوقوں کی سناتے ہیں، تماشائیوں کے چہرے پڑتے ہوئے کہانی کو وہی رخ دیتے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور ہر کلائمیکس پر پہنچنے سے ذرا پہلے وہ دانتوں کا منجن، کوہ نور سرما، لوہا توڑ شربت اور دلیپ کمار ہیئر آئل اپنے سوٹ کیس میں سے نکال کر اس کی خوبیاں ایسے بیان کرتے ہیں کہ تماشائی جو ایک ٹرانس میں ہوتے ہیں بخوشی یہ نادر اشیاء خرید لیتے ہیں، اور مجمع باز اپنے دعوے کا پاس کرتے ہوئے کہانی مکمل کرتا ہے، اور پھر کھیل ختم پیسہ ہضم۔ ان مجمع سازوں کا اپنے سیاست دانوں سے تقابل کرنا درست نہ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ بنیادی طور پر ایماندار ہوتے ہیں۔ نگار سینما کے سامنے سرکولر روڈ پر جو دکانیں اور کھوکے ہیں، وہاں بھی عجائبات کا ایک جہاں آباد ہے۔ 2 کھوکوں کے سامنے بھس بھرے شیر استادہ ہیں، اور پردے کے پیچھے حکیم صاحب یا ماہر ڈاکٹر صاحب شیر کی قوت والے کشتے سجائے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی جنسی قوت بھس بھرے شیر میں ہوتی ہے۔ اتنی قوت والے کشتے یہاں بہت سارے بنگالی بابے اور انڈونیشیا کے فقیر محبوب کو قدموں میں ڈالنے کے لیے نسخے بانٹتے ہیں، اور ان کے برابر میں ٹانگا پینٹر ہے جو مصوری کے استاد ہیں اور آپ کے ٹانگے کو باغ و بہار بنا دیتے ہیں۔ اسی حصے میں ساغر صدیقی پایا جاتا تھا، فقیروں کا بھیس بنا کر تماشا دیکھنے والا ساغر صدیقی۔ ایک رات میں اور یوسف کامران مرحوم اسے ملنے کے لیے گئے تو وہ لوہاری کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا، اور کالج کے 2 لڑکے اور ایک لڑکی
مشاعرہ پڑھنے کے لیے اس سے غزلیں لکھوا رہے تھے۔ ساگر کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اور اس سے دونوں فریقوں کا بھلا ہو جاتا تھا۔ طالب علم مشاعرے میں اپنی شاعری کے زور پر اول انعام حاصل کر لیتا تھا اور ساگر کو 20 روپے فی غزل آمدن ہو جاتی تھی، جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہوتی تھی۔ آؤ بابا آؤ، ساگر نے ہم دونوں کو دیکھ کر کہا، میں ذرا ان بچوں کا کام نمٹا لوں۔ اس نے 5 منٹ میں بچوں کا کام نمٹا دیا اور پھر ہم سے شعر و ادب کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ فٹ پاتھ پر سے گزرنے والے مجھے اور یوسف کو ایک ملنگ کے پاس زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوتے کہ یہ صاحب لوگ اس فقیر کے ساتھ کیا گپیں لگا رہے ہیں۔ اس فٹ پاتھ پر صرف مجمع باز اور شعبدہ باز ہی نہیں پائے جاتے، بلکہ لاہور کی بہترین حلیم، مچھلی اور چنے بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کے آس پاس کتابوں کی فٹ پاتی دکانیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان اوپن ایئر بک سٹورز میں پرانی کتابوں کے علاوہ ایسی نایاب کتابیں بھی دستیاب ہوں گی جو کسی اور بک سٹور سے ملنے کا احتمال نہیں ہوگا۔ ایک قسم راتوں رات امیر ہو جانے والی کتابوں کی ہے۔ ان میں آسان صابن بنانا، ہیئر آئل بنانا، بوٹ پالش بنانے کا آسان طریقہ، سرخی پاؤڈر بنائیے، امیر ہو جائیے، سیاہی بنانے کے نسخے اور گھریلو حکمت اور گھریلو دندان سازی وغیرہ شامل ہیں۔ ان کتابوں میں جو نسخے ہیں وہ ہرگز جعلی نہیں ہوتے، بلکہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بالکل درست اور پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست آج سے 30 برس پیشتر یہیں سے سیاہی بنانے کے نسخے 4 آنے میں خرید کر لائے تھے، اور انہوں نے بڑی کامیابی سے اپنی سیاہی کے برانڈ کو فروخت کیا اور ان دنوں کروڑ پتی صنعت کار ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ جو آسان نسخے ہیں انہیں ادب میں بھی فروغ ملنا چاہیے۔ نوجوان اور ادب میں مقام بنانے کے شوقین حضرات خام خواہ ادبی گرگوں کے در دولت پر حاضری دیتے رہتے ہیں، اور انہیں کوئی نہیں بتاتا کہ کہانی سفر نامہ یا ناول لکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک کالم آسان ناول نویسی تحریر کیا، جس میں ناول نویسی کے تمام راز تشتے ازبام کر دیے۔ خاص طور پر خواتین ناول نگاروں کی ایک پوری کھیپ نے میری گزارشات پر عمل کیا اور ناول لکھ لکھ کر پبلک کا ناک میں دم کر دیا۔ ان دنوں چونکہ ٹیلی ویژن بہت مقبول ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے سنہری تجربات عوام کے سامنے پیش کروں تاکہ ان میں سے بہتوں کا نہ صحیح کچھ کا بھلا ہو جائے۔ بہت سارے نوجوان مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ کمپیئر بننے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ ایسے شائقین کے لیے خوشخبری ہے کہ جس شاہکار کا انہیں انتظار تھا وہ آ گیا ہے، یعنی کمپیئر بننے کا آسان طریقہ۔ سب سے پہلے تو کمپیئر بننے کے لیے کچھ بنیادی خصوصیات درکار ہیں۔ ایک بنیادی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ انسان ہو۔ اگر آپ شتر مرغ یا ریچھ وغیرہ ہیں تو اداکاری کے شعبے سے رجوع فرمائیے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر حماقت برستی ہو تاکہ عوام الناس آپ پر ترس کھا کر آپ کو پسند کرنے لگیں۔ تفصیل میں جانے سے پیشتر میں آپ کو کمپیئرز کی مختلف اقسام کی جانب توجہ دلاؤں گا تاکہ آپ اپنی طبیعت کے مطابق ان میں سے کوئی ایک قسم پسند کر لیں۔ پہلی قسم بے قرار کمپیئر کہلاتی ہے۔ اس قسم کے کمپیئر کو بے قراری اور بے چینی بہت ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ ٹک نہیں سکتا، پورے ہال میں بھگدڑ مچا دیتا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، بال پریشان، خود پریشان، پبلک پریشان۔ پروگرام کے اختتام پر وہ سٹیج پر ڈھیر ہو جاتا ہے اور اسے ایک اسٹریچر پر لٹا کر نزدیکی ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے، جہاں وہ آرام کرتا ہے، قوت جمع کرتا ہے، محاورے اور شعر یاد کرتا ہے، آواز میں گھن گرج پیدا کرتا ہے، اور اگلے ہفتے پھر سے عوام پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ عوام اس قسم کے کمپیئر کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں شعر سنا کر فوراً ایک انعام دے دیتا ہے تاکہ وہ احتجاج نہ کریں۔ اگر اس قسم کے کمپیئر کو اسکرین سے غائب کر دیا جائے تو اسکرین ویران ہو جاتی ہے اور ہر طرف سے آہ و بکا کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ان میں سے ایک آہ کمپیئر کی بھی ہوتی ہے۔ دوسری قسم مرغ کمپیئر کی ہے۔
یہ کمپیئر صبح سویرے مرغوں کے ساتھ بیدار ہوتا ہے، وہ اذانیں دیتے ہیں اور یہ اسکرپٹ یاد کرتا ہے، ٹیلی ویژن اسٹیشن پہنچتا ہے اور وہاں خاک روب کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے جھاڑ پونچھ کرتا ہے اور کمپیئر کی کرسی پر بیٹھ کر نشریات کا آغاز کر دیتا ہے۔ خام خواہ بے وقوفوں کی طرح ہنستا رہتا ہے، اپنے آپ کو ارسطو سمجھتا ہے، اسکرپٹ کو رٹا لگا کر آتا ہے، ادھر ادھر سے جو کچھ پڑھتا ہے اسے اپنا تجربہ بتا کر بیان کرتا ہے۔ اسکرین پر بہت خوش مزاج ہے، لیکن آف اسکرین سخت سڑا ہوا اور بیہودہ شخص ہے۔ اسے آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ناک اتنی لمبی ہے کہ سائیڈ پوز لیا جائے تو ناک اسکرین سے باہر نکل جاتی ہے۔ دونوں ہاتھ ہمیشہ اپنے سامنے گود میں رکھتا ہے تاکہ توند دکھائی نہ دے۔ پاکستان کے ہر خاندان میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں جہاں اینٹینا ہے وہ میرا خاندان ہے۔ اس بیان کے بعد بیشتر لوگوں نے اپنے اینٹینا اتروا دیے ہیں۔ اسے ٹیلی ویژن اسکرین سے آف کیا جائے تو خلق خدا سکھ کا سانس لیتی ہے۔ گر کمپیئر، یہ کمپیئر فقیروں کے جوڑ توڑ سے مزاح پیدا کرتا ہے۔ اکثر اوقات مزاح کی پیدائش میں وقفے بہت طویل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کمپیئر کو احساس نہیں ہوتا اور وہ گرگ شب کی طرح آنکھیں جھپکتا رہتا ہے۔ کوئی فقرہ بولتا ہے تو پھر انتظار کرتا ہے کہ عوام اس پر ہنسے۔ بالآخر عوام اس لیے ہنسنے لگتے ہیں تاکہ یہ دوسرا فقرہ ادا کر سکے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ حرفاً مولا ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مولا بخش ہے مزاج کا، جس کی ضرب سے وہ عوام کو زبردستی ہنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسکرین سے آف ہو جائے تو بھی آن رہتا ہے۔ طبیعت میں انکسار پسندی بہت ہے، لیکن ابھی تک طبیعت کے اس میلان کی طرف رجوع نہیں کیا۔ غیر سنجیدہ کمپیئر، کمپیئر کی اس قسم کی گھریلو زندگی بے حد تلخ ہوتی ہے، اس لیے اسکرین پر آتے ہی اسے جب آزادی کا احساس ہوتا ہے تو وہ ہنسنے لگتا ہے۔ ماتمی پروگراموں میں بھی اس کی ہنسی نہیں رکتی۔ کسی ایک زبان پر عبور حاصل نہیں کیا، اس لیے زبانوں کی سرحدیں عبور کرتا رہتا ہے۔ اس کی ٹائی بھی اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے اور ہیئر ڈائی بھی۔ طبیعت میں کھلنڈرا پن بہت ہے، اس لیے سامنے کوئی خاتون ہو تو کھل اٹھتا ہے اور کھل کھیلتا ہے۔ بی اے کے نصاب میں جتنا شیکسپیئر ہے وہ اسے ابھی تک یاد ہے اور عوام کو بھی یاد کرواتا رہتا ہے۔ نان سٹاپ بولتا ہے، اسکرین پر بولنا بند کر دے تو عدالت میں بولنے لگتا ہے۔ کامیڈی کمپیئر، یہ دیکھنے میں نوجوان لیکن دراصل ایک بزرگ کمپیئر ہے۔ وہ نہایت اعلیٰ قسم کے سوٹ پہنتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ اعلیٰ قسم کا سوٹ ہے اور اس نے مختلف مواقع کے لیے بہت سارے فقرے یاد کر رکھے ہیں، اور اگر وہ فقرے ختم ہو جائیں تو فوراً گر کمپیئر سے رجوع کرتا ہے کہ جناب سٹاک ختم ہو گیا ہے، کچھ اور عنایت کریں۔ ہر فن مولا ہے، اسی لیے ہر فن مولا سے پناہ مانگتا ہے کہ یہ کس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ موصوف بے شمار صلاحیتوں کے مالک ہیں جن کا تذکرہ اس کالم میں مناسب نہیں۔ دوپٹہ کمپیئر، جی ہاں، خواتین بھی کامیاب کمپیئر ہو سکتی ہیں۔ اس قسم کی کمپیئر نہایت ہنسمکھ ہوتی ہیں اور نہایت دل پذیر ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ افسر ہو جاتی ہیں۔ کسی کا دل نہیں دکھاتی، صرف آئینے میں دیکھتی ہیں تو اپنا دل دکھاتی ہیں۔ کلچر میں ڈوبی رہتی ہیں، جب باہر آتی ہیں تو عمر رفتہ کو آواز دیتی ہیں اور پھر ڈوب جاتی ہیں۔ ایک زمانے میں اسکرین پر آتی ہے تو اسکرین سج جاتی تھی، اب خود سج کر اسکرین پر آتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہایت دانش مندی کی باتیں کرنے والی کمپیئر ہیں۔ پرندہ کمپیئر، یہ کمپیئرز کی تازہ ترین قسم ہے۔ اس میں کمپیئر کے ہاتھ زیادہ چلتے ہیں اور دماغ کم، بلکہ دماغ چلتا ہی نہیں۔ چلتا اس لیے نہیں کہ ہوتا ہی نہیں۔ ٹیلی ویژن والے اس قسم کے کمپیئر کی رفاقت میں نہایت آسودہ محسوس کرتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے۔ اس کمپیئر کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کی صنف کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک صنف سے دوسری صنف میں آسانی سے چلا جاتا ہے یا چلی جاتی ہے، بعض اوقات درمیان میں ٹھہر جاتا ہے
تو پرابلم ہو جاتی ہے کہ تیسری صنف والے احتجاج کرنے لگتے ہیں۔ تو خواتینوں حضرات، یہ تو تھیں ٹیلی ویژن کمپیئرز کی مختلف اقسام۔ اب آئیے اس بنیادی مقصد کی جانب جس کے لیے یہ تمہید طولانی باندھی گئی، یعنی کمپیئر بننے کا آسان طریقہ۔ تو جناب، آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی ٹیلی ویژن پروڈیوسر کے گھر آموں کے 2 ٹوکرے بھجوائیے اور پھر اس کی خدمت میں حاضر ہو کر تب تک ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے رہے جب تک وہ آپ کو کمپیئر کی کرسی پر بٹھا نہیں دیتا۔ میں بھی ابھی بازار جا رہا ہوں آموں کے 2 ٹوکرے خریدنے کے لیے۔